اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اکتوبر 1977 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی ابتدائی سے ہو رہا ہے۔ پہلی 2 آیتیں ہمارے زیر نظر ہیں۔ شاید بعض احباب کے دل میں یہ خیال گزرتا ہو ان آیتوں میں بات تو اتنی سی تھی کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ میں نے گزشتہ 2 درس اس پہ صرف کر دیے اور آج کا تیسرا درس بھی کسی کی نظر ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا، اتنی اس طوالت کی ضرورت کیا، لیکن آپ نے گزشتہ 2 درسوں میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی ضرورت تھی۔ اور اب پھر میں دہرا دوں اسے کہ اس سزا کے متعلق بھی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو عام طور پہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام یا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کیا جائے گا تو اس میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب اس میں چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کو کوڑے لگائے جائیں گے یا ان کو سنسار رجم کیا جائے گا، اور بس یہ کیا کہا اور سمجھ لیا نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا اس پہ۔ تو ادھر اس کی اہمیت اتنی قرار دی جا رہی ہے کہ گویا اگر یہ سزائیں مل گئیں تو نظام مصطفیٰ کا قیام اس کے معنی، یعنی وہ تفصیل ہی اتنی بتاتے ہیں جہاں پوچھو۔ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ شرعی نظام نافذ کیجئے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ سزائیں دینی شروع کر دیجئے۔ بس یہ سزائیں دیں اور انہوں نے سمجھا کہ نظام نافذ ہو گیا۔ دوسری طرف غیر مسلم ہیں، ان کے آئے دن اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو اس قدر وحشت ناک سزائیں تجویز کی گئی ہیں جو بقول ان کے کبھی کسی عہد جاہلیت یا عہد بربریت کی یادگار ہیں۔ یہ تھی وہ اہمیت اس موضوع کی جس کے لیے مجھے پہلے 2 درس بھی اس کے لیے صرف کرنے پڑے، اور آج بھی میں اسی کے متعلق کچھ وضاحت کروں گا۔ اصل میں تو سوال یہ آ گیا تھا اصولی کہ یہ جرم اور سزا جو ہے اس کا باہمی تعلق کیا ہے، قرآن اس سے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس میں ضمناً یہ جنسی تعلقات کے متعلق بات چھڑ گئی تھی کہ یہ صرف 2 افراد کے درمیان ایک حادثہ یا واقعہ کا ذکر نہیں۔ آپ نے صاحب کا درس میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس کا اثر قوموں کے مستقبل کے اوپر پڑتا ہے۔ قوموں کے فنا اور بقا کا ایک سبب وہ احتیاط یا بے احتیاطی ہے جو جنسی تعلقات کے بارے میں قوم برت رہی ہے۔ اب آج کے درس میں بات پہلے سزا سے ہی شروع کرتا ہوں، پھر اس کی ذرا تفصیل آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ سزا کے طور پہ کہا گیا ہے کہ الزانیۃ والزانی، شیخ صاحب نے اپنی تو فکر دیا انتظام کر رکھا ہے، ساڈا اللہ آپ اپنے سیٹ بیٹری پہ چلا لیتے ہیں۔ لفظ ہے یہاں کہ 100 جلدت، زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو یکساں سزا۔ اور پہلی چیز تو اس میں یہی ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ جسے ہم زنا بالجبر کہتے ہیں، اسے وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہوگی۔ کوئی فعل جو کسی سے بالجبر مرتکب اس کا ارتکاب کرایا جائے تو وہ تو جرم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ رضامندی سے جو یہ عمل سرزد ہوگا یہ اس کے متعلق ہے۔ جلدتن، یہ جلد جن اسی کہنے ہیں نا، یہ سکن جسے کہتے ہیں، خال جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے ہے نا یہ لفظ۔
ہر جانور کی کھال کو یہ کہتے ہیں جلد. یہ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ مستعمل ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چمڑے کا بنا ہوا ایک تمانچہ سا ہوتا تھا. اور دوسری چیز اس کے اندر جلدتن کیا ہے کہ وہ کہ جس کا اثر مارنے کا صرف سکن تک رہے، آگے نہ جائے. دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. حتیٰ کہ ان کے ہاں وہ عرب جاہلیہ کے اندر وہ نوحہ کرنے والی عورتیں ہوتی تھیں. یہاں تو اب معلوم نہیں اندرون شہر ابھی تک یہ رسم ہے یا نہیں. ہمارے ہاں تو پرانی گاؤں کے زمانے میں یا شہروں میں بھی اصل میں یہ ہم نے تو بہت سی چیزیں ہندوؤں سے لی تھی نا، تو ان کے ہاں میت پہ نوحہ کرنے والی آتی تھی. اور ہمارے ہاں پھر مسلمانوں میں بھی یہ نوحے ہوتے تھے. اور میں اس لیے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ہم تو نو مسلم تھے، یہ راجپوت بالکل. تو ہمارے ہاں تھے اور رام جاندہ ہی جائے گا، رحیم آؤندہ ہی آؤندہ رہے گا. جی ہاں، گھروں کے اندر ہمارے یہاں 80-90% رسومات ساری ہندوانہ چلی آتی تھی. تو وہ میت پہ وہ جو نوحہ کرتی تھی اولانیاں کہتے سن انہوں، تو وہ گالوں کو پیٹتی تھی. ہاں ہے شیرا کوئی نہیں تیرا ایویں گیو پہلے ہلے موت دا پاٹا. یہ بھی یاد ہے. تو یہ ہاتھوں سے تماچے مارتی تھی. تو انہوں نے اپنے ہاں کچھ چمڑے کا بنا رکھا تھا، تو وہ چمڑے سے یوں مارا کرتی تھی. اس کو بھی المجلد کہا کرتے تھے وہ، چمڑے کی کوئی چیز جس سے کچھ ایسے مارا جائے. تو یہ جو جلدتن کی سزا، اب اس کا میں ترجمہ تو کروں گا نہیں، کوڑے ترجمہ کیا جائے تو پھر بھی وہ ذہن کے اندر اب ہمارے ہاں یہاں یہ جو بید ہے جیل خانے میں جو لگتے ہیں وہ اس کا وہ کچھ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ یہ بید جو یہاں لگتے ہیں وہ اگلے دنوں ہی، خدا نہ کرے میرے جیسا آدمی تو شاید دیکھ ہی نہ سکے، بہت رقیق القلب ہوں. وہ ڈاکٹر تک بھی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ جو کہا گیا ہے اس مجرم کے متعلق کہ وہ 5 کوڑوں کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا، وہ کہتا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نہیں، وہ بڑا سخت جان تھا، تندرستی اس کی بڑی تھی، وہ تو 10 تک بھی اس طرح کھا سکتا تھا. تو گویا وہ ایسے کوڑے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اتنے تک ہی کھا سکتا ہے. یہاں 100 ہیں وہ یہ جلدتن. تو اگر یہ 100 ہوں تو آپ اندازہ لگا لیجئے اس کا. پھر تو وہ 100 پورا کرنے کے لیے تو جو کہا ہے کسے نہ مان کے دیگر بناز بتا تیغ ناز کشی، مگر کہ زندہ کو نہیں خل کرا ہو باز کشی. ایسا ہی ہوگا کہ اب تم ایک دفعہ مار دیا کوئی نہیں رہا، پھر زندہ کرو پھر مارو. تو 100 جلدتن کی یہ سزا ہے. تو یہ کوڑے، یہ بیت جسے آپ کہتے ہیں، بہرحال یہ تو وہ نہیں ہے. کوئی ایسی ہی چیز یہ مار ہے نا کہ جو 100 کھا سکتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف 2 جرم ہیں جن کے لیے یہ جلدتن کی سزا ہے. ایک تو یہ زنا کے جرم کی، اور دوسرا شریف زادیوں پر بے جا تہمت لگانے کا. زنا میں 100 ہیں اور اس میں 80 ہیں. قرآن کریم میں کسی اور سزا کے لیے یہ جلدتن بھی نہیں، یہ صرف 2 جرم ہیں. یہ دوسرا کا ذکر بھی ابھی آگے آتا ہے، تیسری یا چوتھی آیت میں ہی اسی صورت میں. تو یہ ہیں وہ جلدتن جو سزا کے لیے ہیں. لیکن ہمارے ہاں
یہ تو قرآن کی بات ہے. زنا کی یہی سزا قرآن نے تجویز کی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو احکام شریعت ہیں اب ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ جو ہے زانیہ ان کی سزا ہے. شادی شدہ کی سزا رجم یا سنگسار کرنا. قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں رجم یا سنگسار کرنے کا. یہودیوں کے ہاں یہ سزا پہلے ہوتی تھی سنگسار کرنے کی. بعد میں انہوں نے بھی اسے اپنے ہاں منسوخ کر دیا تھا اور اس کی جگہ یہی جلدتن جو تھا. اب میں کوڑے کہہ دوں تو آپ ذہن میں یہ جلدتن ہی رکھیے کہ یہ سزا انہوں نے اپنے ہاں تجویز کر لی تھی. وہ کوڑے لگاتے تھے اور مجرم کا منہ کالا کر دیتے تھے. یہ منہ کالا کر دینا جو ہے یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے. قرآن نے منہ کالا کرنے والی بات جو تھی اس کو تو حذف کر دیا اور صرف کوڑے جو تھی یا جلدتن جو تھی وہ سزا رکھی. رجم کوئی سزا نہیں رکھی. یہ بات یاد آ گئی بعد میں سے کہ یہ تذلیل انسانیت یعنی قرآن کریم میں نے کہا ہے بنیاد اس کی یہ ہے کہ یہ انسانیت کی تکریم کو برقرار رکھتا ہے. یہ جرم اور مجرم میں فرق کرتا ہے. جرم ایک لغزش ہوتی ہے جس لغزش کی سزا ملنی چاہیے لیکن جس سے یہ جرم سرزد ہوتا ہے وہ انسان بہرحال رہتا ہے. اس کی انسانیت اس سے نہیں چھن جاتی. کتنی دور تک یہ بات جاتی ہے کہ تکریم انسانیت پہ حرف نہ آنے پائے. یہیں سے ایک ضمناً بات سامنے آ گئی. ہمارے ہاں اور میں سمجھتا ہوں شاید ساری دنیا میں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے آج خاص طور پہ معذرت خواہ ہوں کہ مسئلہ ایسا آ گیا ہے سامنے موضوع ایسا آ گیا ہے کہ اس میں بار بار اس چیز کا ذکر آئے گا تو وہ ناگزیر ہے لیکن معذرت ضروری ہے. میں بیٹیوں بہنوں کے سامنے یہ الفاظ بھی نہیں دہرایا کرتا. تو عام طور پہ جسے حرامی بچہ کہا جاتا ہے ولد الزنا بھی اسے کہا جاتا ہے. حرامی بچہ ساری عمر معاشرے کے اندر ذلیل رہتا ہے خوار رہتا ہے نہایت قابل نفرت. اور اس کے متعلق کبھی کسی نے سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ اس کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے جو ساری عمر اس ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بچے کے تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ منقوہہ میاں بیوی کے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہو یا اس قسم کے اختلاط کی بنا پہ پیدا ہو. اس کا تو کوئی اس میں اختیار ہی نہیں ہوتا. جرم تو انہوں نے کیا تھا. اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ساری عمر وہ کتنا ہی نیک شریف پاک باز زندگی بسر کرے لیکن یہ بات کے ساتھ حرامی بچہ ہے وہ اتنی سی چیز اس کے ڈبو دینے کے لیے کافی ہے. این طرفہ تماشا بھی نہ کردہ گناہگار ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اس نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اور پھر ہر جرم کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے معافی ملتی ہے تو جرم دھل جاتا ہے. اس نہ کردہ گناہگار کا جرم وہ ہے جو دھل ہی نہیں سکتا. یعنی وہ کیا توبہ کرے گا؟ وہ تصور عیسائیت کا جو تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنے پشت پہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری عمر وہ داغ دھل نہیں سکتا. انہوں نے اس میں سے پھر بھی ایک شکل نکال لی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان لے آئے تو دھل سکتا ہے ورنہ نہیں دھلتا. یعنی وہ جو گناہوں کا بوجھ لے کے آیا ہے
وہ اس کا اپنا جرم و قصور نہیں ہے. اولی ماں باپ نے کوئی گناہ کیا، اس کا دھبا وہ لے کے آ رہا ہے اور مٹ نہیں سکتا. بین ہی یہ تصور ہے جو آپ اس قسم کے بچے کے متعلق ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے ایک گناہ کیا، جرم کیا، اس جرم کا داغ لے کے بقول ہمارے یہ پیدا ہوا، اور یہ عیسائیت کے اس تصور کی طرح ساری عمر مٹ ہی نہیں سکتا اس بیچارے سے. کتنی قیامت ہے عزیزان من. ایک انسان کے بچے کو جس نے خود کوئی غلطی اور جرم قصور نہیں کیا، اس کو معاشرے میں اس قدر قابل نفرت اور قابل ذلت تصور کیا جائے اور اس کا کی کوئی گنجائش اس کے لیے نہیں ہو کہ وہ اپنے اس داغ کو دھو سکے. اور یہاں سے بات یاد آ گئی اور نظر آ گیا کہ جسے ہم حضور رحمت اللہ عالمین کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نگاہ رحمت و کرم کہاں تک جاتی تھی. صاحب ایک حدیث ہے جو عام طور پہ مشہور نہیں ہے، لیکن میں نے جب اس پہ نگاہ ڈالی تو اس کے اندر تو مجھے وہ چمکتا ہوا ہیرا نظر آیا. صاحب وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے. کیا بات ہے اس رحمت اللہ عالمین کے، کہاں تک نگاہ گئی ہے. باپ کے نام سے پکارنے میں یہ بات آ جاتی تھی نا درمیان میں، ماں کے نام کے پکارنے سے کوئی ایسی بات نہیں آتی. کہاں تک رعایت رکھی گئی ہے تکریم انسانیت کی کہ معاشر کے میدان میں بھی کوئی شخص اس وجہ سے وہاں بدنام نہ ہو کہ وہ باپ ایسا تھا جس کی یہ اولاد. ماں کے متعلق تو صبح ہی نہیں، وہ ایک ہی ماں ہوتی ہے، اس کی ماں کے نام سے یہ پکار دیا جائے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہودیوں نے اپنے ہاں اس جرم کی سزا میں کوڑے بھی رکھے تھے اور منہ کالا کرتے تھے. قرآن نے منہ کالا کرنے والی بات جو ہے وہ تو سزا میں سے اڑا دی کہ یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے. جرم کی سزا ضروری ہے تمدنی زندگی میں، سوسائٹی کی زندگی کے اندر، وہ رکھی. اور وہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے 100 کوڑے تھے. جلدتاً چمڑے کا ایک بنایا ہوا ہوتا تو اس میں بھی ایک شرط ہوتی تھی کہ گرا نہ کہیں اس کے اندر ہو، اسپاٹ سا ہوتا ہے. اور وہ سوچ لیجئے کہ کیا ہوتا ہوگا جو 100 درے کھا کے بھی، وہ 100 کوڑے کھا کے بھی اس کے بعد پھر زندہ پھرتے. قتل کی سزا تو نہیں دی نا قرآن نے اس میں. تو میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں پھر یہ ہے کہ نہیں، شادی شدہ اگر یہ ہو تو یہ رجم یا سنسار کیا جاتا. قرآن کریم میں سنسار کی سزا کہیں نہیں لکھی. اب مجھے معاف فرمائیے گا ذرا، اور مجھے جانا پڑا کہ یہ سزائیں ہمارے ہاں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسے یہ چلی جا رہی ہیں. کہا یہ گیا کہ صاحب اسلام دین فطرت. بہت اچھا، کوئی نہیں بتاتا یہ کس طرح دین فطرت. اب اس دین فطرت میں بتایا یہ گیا. بخاری شریف تو آپ جانتے ہیں نا، ہماری احادیث کی کتابوں میں اسد الکتب. پہلے تو 6 کتابیں الگ کر لی گئی ہیں، صحائح ستہ جنہیں کہتے ہیں، 6 صحیح ترین کتابیں احادیث کی. ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ صحیح بخاری کہا جاتا ہے. صحیح بخاری میں یہ ایک روایت ہے. وہ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن محمود. وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں قبل اسلام میں، میری بیٹیاں معاف کرتی، کہ میں نے جنگل میں دیکھا کہ ایک زانی بندر کو سنسار کیا جا رہا تھا. چنانچہ میں نے بھی کچھ، وہ کہتے ہیں، پتھر مارے تھے. تو یہ گویا فطرت کے مطابق تھا. بندر یا حیوان جرم زنا کا مرتکب،
اور اس کی سزا وہ بندر دے رہے تھے اسے سنسار کر. اتنے ہی تک محدود رہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کی وجہ سے، ورنہ ایک تو یہ کتابیں ہیں نا ہمارے ہاں حدیث کی، اور ایک ان کتابوں کی تشریح ہے، جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے ان کی تفسیر بھی آگے ہے. تو یہ جو روایت تو اتنی سی ہے، اس تفسیر میں جو اس کی تفصیلات اور باریکیاں دی ہوئی ہیں انہیں میں اس محفل میں بیان نہیں کر سکتا. وہ امام ابن حجر عسقلانی ہیں، فتح الباری ہے ان کی کتاب، جو شرح ہے صحیح بخاری کی، اس کے اندر بڑی ہی طول طویل طریق سے بڑے لذت لے لے کے اس کی تفصیلات بیان کی ہوئی. اب یہ سند آپ نے دیکھ لیا کہاں سے ملی، رجم کی سزا دینے کے. اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو بہرحال ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا عہد جاہلیہ کا، تو اس کے لیے ہمارے ہاں سند کیسے آ گئی؟ سند بھی موجود ہے. ان روایات کی روح سے تو یہ قرآن کریم کی اہمیت کو، عظمت کو کام کرنے کے لیے، نگاہوں سے گرانے کے لیے تو آپ کو معلوم نہیں کتنی روایات ہیں. بنیاد اس پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو اس مرتب مدون شکل میں خود کتاب کی شکل میں جمع کر کے دے کے ہی نہیں گئے. چلیے صاحب، کس شکل میں یہ تھا؟ جس کتاب عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، جو تمہیں دیا جاتا ہے پہنچاؤ ان کو. قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ یہ نہایت معزز کاتب ہیں جو اسے لکھتے ہیں. خود ہمارے ہاں کی انہی روایات میں ہے کہ 26 کاتب تھے، ان کے تو نام موجود ہے روایات میں، جو وحی کو لکھتے تھے. یہ بھی روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بہت بڑی تختی کے اوپر ایک ستون کے قریب، یہ رق کے اوپر قرآن میں ہے کہ ہرن کی کھال کے اوپر، یا اس زمانے میں یہی کاغذ مضبوط ترین ہوتا تھا. اب بھی ہمارے یہاں پرانی دستاویزات جو لکھی جاتی ہیں وہ ایک قسم کا گلیز سا کاغذ ہوتا ہے کھال کا. تو یہ ہرن کی کھال کی چھیل جو تھی وہ کاغذ بنایا کرتے تھے جو مضبوط ہو اور نامالود نہ ہو سکے کبھی. قرآن میں یہ ہے کہ یہ رق کے اوپر لکھا ہوا صحیفہ محفوظ ہے. 26 کاتب اس کے لکھنے والے. لیکن کہتے رہیے یہ قرآن میں ہے تو ہوا کرے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ تو اس کو ایسے ہی چھوڑ گئے تھے. کسی کاتب نے اپنے ہاں کھجور کے پتے پہ لکھ لیا، کسی نے اونٹ کے چھانے کی ہڈی پہ لکھ لیا، کسی نے ایک پتھر کے ٹکڑے پہ لکھ لیا، کسی نے تختی پہ کوئی حصہ لکھ لیا. بکھرا ہوا چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری، کہیں مدون شکل میں نہیں تھا. تو حضور کی وفات کے بعد پھر یہ خیال پیدا ہوا ان لوگوں کے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں. اندازہ لگائیے، مملکت کا آئین ہے، پوری امت کا دستور ہے، خدا اس کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے. رسول اللہ مامور ہوئے تھے اس کتاب کو دینے کے لیے، اور وہ چیز ہے کہ جس کا الحمد کے بعد جو قرآن شریف کی پہلی سورت شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں یعنی جس میں شروع میں پہلی سطر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بک وہ ہے کہ جس کی یہ خصوصیات ہیں. پہلی سطر میں پہلا لفظ یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ بک کی شکل میں تھا ہی نہیں. تو وہ پھر ڈھونڈیا پڑی کہ صاحب اکٹھا کرو اس کو. ادھر سے کسی کو بلایا، کسی کے ادھر سے بلایا، کوئی اپنی ہڈی لے کے آ گیا، کوئی اپنا پتھر لے کے آ گیا، اور وہ بیٹھے جوڑ رہے ہیں.
اور قرآن مدون ہو رہا ہے۔ جب یہ مدون ہو گیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ صاحب دو آیتیں تھیں، ایک تو ہے رضاعت کے دودھ پینے کے متعلق بچے کا ماں کے ساتھ، وہ اس وقت زیر نظر بات نہیں، دوسرا ہے یہ رجم کی سزا کے متعلق۔ سنیے روایتیں کیسے پھر بنتی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دو آیتیں تھیں قرآن شریف میں، ہم رسول اللہ کے زمانے میں یہ پڑھا کرتے تھے، وہ ہے نہیں اس قرآن میں جو جمع کیا ہے اس کمیٹی نے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا صاحب ہم نے تو بٹیری ڈنڈیا پیٹی تھی، اب یہ آئی نہیں دو آیتیں کہیں سے، تو ہم کیا کریں۔ یہ جمع کرنے والے بھی صحابی رسول اللہ ہیں، قریب ترین رسول اللہ کے زمانے میں، وہ کہتے تھے ہم پڑھا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں آئی ہیں، ہمیں کیا پتا ہے، انہیں کچھ پتا نہیں، رسول اللہ کے ساتھ رہے عمر بھر، قرآن ہی قرآن تھا اس زمانے میں، اتنا چرچا اس کا ہوا کرتا تھا، کہتے ہیں ہمیں تو پتا نہیں۔ تو بھائی ڈھونڈو کہیں سے، کیونکہ کہنے والے تو بڑے معتبر تھے، ان میں حضرت عمر بھی تھے، یعنی ایسے صحابی کہ جی ٹھیک ہے ہم تو پڑھا کرتے تھے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رجم کیا بھی کرتے تھے۔ یا اللہ، کیا ہوا اس آیت کو؟ اب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش ہو رہی ہے۔ یہ عزیزان من کہیں کوئی تاریخ کا افسانہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ خود بنیادی روایات میں، یہ جو صحائح ستہ میں نے بیان کی ہے نا، حدیث کی معتبر ترین 6 کتابیں سنی حضرات کے ہاں، یاد رکھیے گا، شیعہ حضرات کی اپنی ہیں الگ، یہ سنی حضرات کی ہیں، ان میں سنن ابن ماجہ انہی میں ہے۔ یہ اس حدیث کی کتاب کے اندر کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے، اس کے پاس چلے، کیونکہ حضور تو وہاں تشریف وہاں قیام کیا کرتے تھے اور وہیں حضور کی وفات ہوئی تھی، ان سے پوچھیں۔ ان سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بیٹا یہ تھی دونوں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں وہ دے دیجئے، پھر سن لیجئے، معاذ اللہ کوئی افسانہ نہیں ہے، حدیث کی کتاب کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کھجور کے پتوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور وہ کھجور کے پتے جو تھے وہ اندر کمرے میں پلنگ کے پائنتی یا سہارے کہیں رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی جب وفات ہوئی تو ہم اہل خانہ تو سفر تفریح میں پریشانی میں مصروف ہو گئے، ہوش ہی نہیں رہا۔ صحن میں بکری بندھی ہوئی تھی میری، اس نے جو شور شیون سنا تو رسی توڑا کے بھاگ کے چلی گئی اندر، اور وہ اس پتے کو کھا گئی۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر ان آیتوں کو، یعنی اور دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے ان آیتوں کا، وہ ایک ہی پتے پہ لکھی ہوئی تھی، اور اہمیت خود رسول اللہ کے گھرانے میں بھی قرآن کی آیتوں کے اوپر یہ تھی کہ وہ لکھی ہوئی ہے تو وہاں رکھی ہوئی ہیں کہیں، اور بکری جاتی ہے وہ کھا جاتی، اور آیتیں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے کہا، پہلے بھی کہا اور ان کے زمانہ خلافت میں بھی کہا کہ آپ اب تو اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ 2 آیتیں قرآن کی آپ کہتے ہیں ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے، اس میں عمل ہوتا تھا، وہ اگر اس طرح نہیں ملی تو آپ تو اتنے معتبر ہیں، شاہد ہیں، انہیں قرآن میں داخل کر دیجئے۔ کہنے لگے میں ڈرتا یہ ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ لیجئے صاحب عمر نے قرآن میں بھی اضافہ کر دیا، ڈرتا ہوں اضافہ کر دیا۔ کہنے لگے پھر ہوگا کہ خدا کا حکم ہے، یہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ یوں ہی حقائق سے متعلق ہو کہ اچھا رہے رہی نہ نہیں نہ رہی، اتنا بڑا حکم ہے قرآن خدا کا، وہ گم ہو رہا ہے، دوسری جگہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں لکھا، وہ آیت کسی جگہ موجود نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا، یعنی ان کی روایتوں کے مطابق انہوں نے فرمایا کہ ایسا کہیے آپ کریں کہ قرآن میں اسے داخل تو نہ کریں لیکن عمل اس کے اوپر،
تو خدا کا منشا یہی تھا نا کہ اس کے مطابق عمل ہو، تو ٹھیک ہے عمل کر لیجئے جناب۔ تو چنانچہ یہ آیتیں قرآن کے اندر نہیں ہیں، عمل ان کے اوپر ہو رہا۔ آپ کو معلوم ہے موجودہ قرآن کی جو شکل ہے اس کے متعلق عقائد کیا ہیں؟ اس قرآن کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ اس میں بے شمار آیات ایسی ہیں، قریباً 500 کے قریب گناتے تھے کہ اتنی سی کتاب میں 500 کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کے اوپر عمل منسوخ ہے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ اس آیت کا عمل منسوخ ہے، نہ، یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ خدا نے اپنی کتاب کے اندر وہ حکم دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور بعد میں ان علماء حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ منسوخ ہے، وہ منسوخ ہے۔ تو بے شمار آیات جو ہے وہ ابتدا میں جو گنی تھی قریباً 500 بنتی تھی کہ پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ بھئی پڑھی پھر کیوں جاتی ہیں؟ ان کا کہ ثواب جو ہوتا ہے تلاوت سے، لینا ثواب ہی کٹ جائے اگر وہ دے جو کٹا لیجیے، لیکن ان پہ عمل منسوخ ہے۔ اور کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو قرآن کے اندر تو نہیں ہیں لیکن حکم ان کا جو ہے وہ جاری ہے۔ بات ہوئی نا اس کتاب کی جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ عزیزان من، مجھے تو نہ ان لوگوں سے کچھ کہنا ہے جنہوں نے یہ ساری روایات وضع کی اور گھڑی اور افسانے آپ میں شامل کیے۔ ان کے سامنے ایک سازش تھی، ایک سکیم تھی، اس کے ماتحت انہوں نے کیا۔ انہیں تو کچھ نہیں میں کہہ رہا، میں پوچھتا یہ ہوں کہ اس 1300 سال کے اندر مسلسل اور متواتر یہ ساری چیزیں آپ کے ہاں ائمہ کرام، علماء اعظام، اتنے مفسر، اتنے بڑے بڑے محدث، ساری امت مسلسل چلی آ رہی ہے، یہ سب ان کتابوں کو جن میں یہ سب کچھ موجود ہے سینے سے لگائے چلے آ رہے ہیں، اور جس نے بھی کبھی ان کے خلاف آواز اٹھائی پھانسی پہ چڑھا دی۔ زندگی کے بہرحال عزیزان من، میں کہا کرتا ہوں تو میں تو آپ آخری دور میں ہوں، آپ احباب میرے ان چیزوں کے شاہد ہیں۔ میرے نزدیک میرا ایمان یہ ہے کہ یہ کتاب عظیم، اس کا حرف اور لفظ اور چھوٹا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حضور نے اسی طرح محفوظ مکتوب کتاب کی شکل میں امت کو دیا، اور آج ہمارے ہاتھ میں یہ اسی شکل کے اندر موجود ہے۔ اس میں ایک حرف کا تغیر و تبدل تسلیم کرنا خدا کے اس وعدے کو جھٹلانا ہے جو اس نے کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے جو کچھ اس کے خلاف ہے، جو کہ ہے انسانوں کا وضع کردہ ہے، سازشیں ہیں، مجھے اس سے پرواہ نہیں کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، لیکن بہرحال دین کو اور قرآن کو اور رسول اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ کیا عرض کروں کہ کیا بیتی ہے ہم، کیا گزرا ہے۔ یہ کتاب عظیم ایک انقلاب ہے دنیا میں، بہت بڑا انقلاب ہے مفاد پرست گروہوں کے خلاف۔ یہ ان گروہوں کی طرف سے خاص سازش تھی کہ اس کو کسی طرح ختم ہی کر دیا جائے۔ اب یہ جو جس شکل میں یہ یوں ہے، یوں ختم کر دینا تو اس کا مٹا دینا تو اس کا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن تو فزیکل شکل میں کتاب کی شکل میں آپ کے پاس یہ رہنے دی انہوں نے، اس کا جو بھی اس کا اثر نتیجہ مؤثر تھی وہ ساری ختم کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ یہ عقائد ہے اس کتاب کے متعلق، اور یہ سلسلہ کو پرانے زمانے کا نہیں ہے۔ میرے تو کلیجے میں ناسور ہیں عزیزان من، زخم بھی نہیں ہے، رشتے رشتے ناسور بن گئے ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے ہاں مودودی صاحب کا یہ بیان 1 سال ہی ہوا ہے، تو وہ اسلام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم 7 زبانوں میں نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے 7 زبانوں میں نازل کیا، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے 7 زبانوں میں امت کو دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ 7 زبانوں میں قرآن موجود تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے
ان میں سے 6 زبانوں کے قرآنوں کو جلا دیا اور صرف اپنی مرضی سے ایک قرآن کو باقی رکھا، حالانکہ اس کے لیے نہ خدا نے حکم دیا تھا نہ رسول نے حکم دیا تھا۔ یہ جسے آپ معاذ اللہ لیے پھرتے ہیں قرآن کہہ کے، اس کی بھی یہ پوزیشن۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، اور جو میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب میں پہنچ کے عقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ سوچئے اسی قرآن میں یہ ہے کہ یہ میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ قرآن ماحول، افراد کی نفسیات، ان کی تربیت، ان کا کتنا لحاظ کرتا ہے سزا دینے میں۔ قرآن میں یہ چیز ہے کہ یہ جو سزا ہے یہ ان شریف زادیوں کے لیے ہے، اچھی گھرانوں میں تربیت ہوئی ہو، ہمارے ہاں جیسے مہذب گھرانے کہا کرتے ہیں، محسنات قرآن ان کو کہا کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں عربوں کے ہاں گھروں کے اندر یہ لونڈیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ بھی اب تو ملازمہ بھی وہ نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو لونڈی کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کی نہ تعلیم نہ تربیت وہ کچھ نہیں ہوتی تھی۔ قرآن نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، کہا یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہوتی، یہ ان کو احساس زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی سزا آدھی ہے شریف بیویوں کی سزا سے۔ قرآن میں ہے، کسی نے یہ نہیں سوچا 1000 سال کہ اگر رجم کی سزا ہے سزا کی شریف زادیوں کو، تو یہ لونڈیوں کو اس کی آدھی سزا کہاں دی جائے گی؟ یعنی آدھا حصہ انہوں نے پتھر مارے جان گے، دوسرے پاسے نہیں مارے جائیں گے، تو رجم کی آدھی سزا کیسے؟ تو گنتی کے 100 دروں کی تو آدھی ہو گئی کہ 50۔ یہ جو رجم ہے سنگسار کرنا، آدھا آدھا گاڑ کے زمین میں پتھر مار مار کے مارنا، اس کی آدھی سزا کیا ہوگی؟ کس کو ضرورت ہے کہ یہ پوچھے؟ ان سے پوچھے کفر کا فتویٰ لگے۔ بہرحال قرآن میں یہ سزا ہے کوڑوں کی سزا، جلدتن کی سزا۔ اب ہمارے ہاں اب سزا تو یہ ہے اتنی، کیا کریں؟ فقہ آتی ہے آگے، پھر معافی چاہتا ہوں بیٹیوں سے۔ شرط یہ ہے ہمارے ہاں فقہ میں کہ یہ جو ہے یہ عمل اختلاط کا زنا کا سمجھ لیا آپ نے، اس کے لیے 4 عینی گواہ ہونے چاہیے۔ کہنے لگا کی قیمت ہے جی، کہنے لگا 100 روپیہ، کہنے لگا 100 روپیہ قیمت، کہنے لگا ایویں ڈرنا ساڑیاں چھوٹا نو بھی دے تک نہ آخے سٹ 10 روپیے۔ سزا تو وہ ہے، کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح شرط کیا عائد ہوئی ہے۔ 4 عینی گواہ، شاہد، آئی وٹنس۔ کبھی آج تک کسی صورت میں بھی یہ شرط جو ہے یہ پوری ہو سکتی؟ اور پھر اگر میں آپ کو، میں کبھی فقہ میں جایا نہیں کرتا یہاں، وہ تو بڑی عجیب عجیب شرطیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ اگر دارالحرب کے اندر کوئی شخص اس طرح سے اس فعل کا ارتکاب کرے اور اس کے بعد وہ دارالسلام کی طرف آ جائے تو پھر یہ جرم نہیں ہوتا۔ یعنی واقعہ کی جڑی لکیر آ گئی ہے نا، انہوں ٹپ کے پرلے کھیت ہی چے کچھ ہوئے تو وہ بعد پھر کوڑی کوڑی کرتا ادھر آ جائے تو پھر جرم کوئی نہیں۔ یہ عزیزان ایمان میں تو ایک آدھ بتاتا ہوں یہ عرض کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں یہاں اسلامی نظام وغیرہ نافذ ہوگا، یہ ہے وہ فقہ۔ خیر، گواہ بھی مل جائیں، جرم بھی ثابت ہو جائے، اس پہ بھی دل پسیج جاتا ہے 100 کوڑے۔ اب کوڑے تو یہ سمجھے گئے نا یہاں کے بیت،
پوچھا گیا کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے. مودودی صاحب نے فرمایا ہے، اپنی تفسیر میں لکھتے کہ اگر بوڑھا ہو، کمزور ہو، سمجھا جائے برداشت نہیں کر سکے گا، تو یہ نہیں ہوا کہ خیر اس کو پھر معاف کر دیا جائے. نہیں، کہنے لگے نہیں، قانون اس کا تقاضا پورا کرنا ہوگا. سب پھر کیسے کرنا ہوگا؟ کہنے لگے ایک جھاڑو لے، اس میں 100 تنکے مان لے، 100 تنکوں کا جھاڑو، اور اس کو یوں چھوا دے ایک دفعہ، تقاضا ہو گیا جرم کا. تفسیر میں لکھا ہے عزیزان من، زبانی کلامی کو بات مجلس کی نہیں ہوئی ہے، وہ تفسیر جس کے ترجمے باقی زبانوں کے اندر ہو رہے ہیں. عزیزان من، کیا کہیں گی باقی قومیں آپ کے اس اسلام کے مطابق؟ آیت کے باقی الفاظ پورے کر لوں تو پھر میں آگے بتاؤں گا کہ قرآن کی سزائیں کن شرائط سے مشروط ہیں، کس ماحول میں دی جاتی ہیں. آیت پوری یوں کر دوں میں، فادر میرا پنجابی سمجھے گا نہیں، اردو بغیر گل نہیں ہوتی. پنڈا بھی ساڈے ہلواؤن والے جڑے ہوں نے انہوں کہتے ہیں ذرا کہ تو بڑھا لا دی بہت دی. نہیں سمجھے گا یہ کہ بات کیا ہوتی ہے. وہ جو جوا ہوتا ہے نا، وہ اس کے یہاں دیا ہوا ہوتا ہے، مسلسل چلنے سے اس کے اندر بڑی ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے. ذرا سا اس کو روک کے اس جوئے کو ذرا سا اونچا کرتے، تو دے مانے ہوں آگے نا، تو کے لے جانا ہے نا پہ آؤ. وہ کہنے وہ تھوڑی جی تو بڑھا رہا دی، یعنی کلیار کے تھوڑا جہا جوا ہوتا. اے شیخ صاحب تو بڑھا لینے نے میری اس طرح جی صاحب ہی ہنسے، تھی ترجمہ کر دیو جی جو مینو نہیں آؤں. جی ہاں، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پھر یہ سزا دینے میں تمہاری نرم دلی، رقیق القلبی، اس سے نرم دلی سے کام نہ لینا. یعنی ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر وٹ کے مارنا، ہاں ذرا سی نرمی نہ برتنا. یہ بید مارنے یا جلدتاً مارنے کے متعلق نہیں ہے، یہ ہے لا تاخذکم. ججوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یاد رکھو عدالت کی کرسی پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے دلی جذبات اس سزا کو، اس حکم کو نافذ کرنے کے راستے میں روک نہ بن جائے، تمہیں روک نہ دیں اس چیز سے. عدل کا معاملہ ہے، عدل کے معاملے میں جو بھی جرم کی تم سزا سمجھتے ہو تمہیں اسے نافذ کرنا ہوتا ہے. تاخذ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دامن کش ہو جانا، پکڑ لینا اس کو. وہ جج بھی تو انسان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ یہ مختلف قسم کے جذبات بھی ہوں. اس میں بڑی چیز کہی گئی ہے ججوں کے متعلق کہ ان کی انفرادیت، یہ تبھی جو اندر کی خصوصیات ہیں، کوئی نرم دل ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی سخت دل بھی تو ہوتا ہے. ایسا کہ سوال ہی نہیں کہ وہ نرم دل ہے یا سخت دل ہے، اس نے تو قانون کے مطابق جرم کی سزا کا، تمہارا ذاتی جذبات جو ہیں اس کے راستے میں روک نہیں بننے چاہیے. یہ بھی ہو. آگے ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے معنی یہ کیے جاتے ہیں کہ یہ سزا دینی ہو نا تو پھر ایک دنگل اکٹھا کرو جماعت مومنین کا اور ان کے سامنے یہ سارا کچھ کرو. آپ سوچئے کہ جو قرآن تکریم انسانیت کی اتنی پاسداری کرتا ہو، اس کے ہاں یہ ہوگا کہ مجرم کو یہ سزا دی جانی ہے تو اس کے لیے ایک وہ اکٹھا کرو، ایک مجمع اس کے لیے لگاؤ. یہ جو ہے وَلْيَشْهَدْ، اس قسم کی بدنی سزا دینے کے لیے جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، یہ وَلْيَشْهَدْ ہے، گواہ ہے، یہ صرف شہادت ہے اس امر کی.
کہ یہ جو چیز ہے تنہائی کے اندر، اس کوٹری کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ایسے نہ ہو کہ وہ صرف مجرم وہاں ہو، اور یہ جلاد کا لفظ آپ نے دیکھا، یہ جلدتاً صحیح تھا، بات تو یہ تھا وہ یوں مارنے والا، اور آپ جلاد کا لفظ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کہ یہ صورت نہ ہو کہ تنہا وہ ہو تنہا یہ ہو، اس میں خود اس جلاد جو یہ مارنے والا ہے اس کے جذبات بھی تو بیچ میں آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر اس کو بھی کچھ قد ہو اس سے، اس لیے کہا یہ کہ یہ دو ہی نہیں ہونے چاہیے، تو وٹنس بھی اس کے ساتھ، شاہد بھی اس کے ساتھ کھڑا کرو جو یہ دیکھے کہ وہ سزا اس کے مطابق ہے جو دی جا رہی ہے، کہیں نہ سختی برتی جا رہی ہے نہ اس میں رعایت برتی جا رہی ہے، شاہد ہے لفظ اس میں، مجمع نہیں ہے، شہادت میں ہے۔ وہ آج میں نے کہا نا کہ آج کے قانون میں بھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، شاید جیل کا بھی کوئی افسر ہوتا ہے، یہ قرآن کا وہ ہے وال یا شہاد ہے کہ وہ تنہائی میں یہ نہ ہو کہ وہ ایک کوٹڑی کے اندر جلاد ہو اور مجرم ہو اور جس طرح سے جی چاہے اس کو یہ کرے، نہیں، اس کے سامنے وہ شاہد ہونے چاہیے، یوں یہ سزا دی جانی چاہیے۔ یہ ہے صرف ایک آیت جرم زنا کی سزا کے متعلق۔ اب آئیے کہ یہ سزائیں جو قرآن نے خود تجویز کی ہیں، چار ہی تو جرم ہیں جن کی سزائیں خدا نے خود تجویز کی ہیں قرآن میں، جرم بغاوت، جرم قتل، جرم سرقہ اور یہ جرم عصمت۔ باقی جو ہے ان کو جرم قرار دیا ہے، معیوب قرار دیا ہے، ان کی سزائیں اسلامی مملکت پہ چھوڑ دی ہیں کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق خود سزائیں تجویز کرے، اپنے ضابطۂ قانون میں خود ان کا تعین کرے۔ لیکن یہ جو قرآن نے تجویز کی ہیں یا جن کے متعلق اجازت دی ہے اسلامی مملکت کو، یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یہ اسلامی مملکت کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ اسلامی نظام کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اسلامی نظام وہ ہوتا ہے کہ جس میں اقدار خداوندی عملاً نافذ ہوتی ہیں۔ اقدار خداوندی سے پہلی چیز اس میں اول شرط یہ ہے تغیر نفس، ذہنیتیں بدلی جاتی ہیں، نفسیاتی کیفیتیں بدلی جاتی ہیں، تعلیم و تربیت سے اس کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن میں یہ تغیر نفس آ چکا ہوتا ہے۔ ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ اندر کی تبدیلی جو ہے اس کا اعتراف زبان سے کرے، اندر تبدیلی نہیں ہے تو زبان سے اس قسم کے الفاظ دہرانے کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ مومنین کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اسلامی مملکت اور اسلامی نظام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس اسلامی نظام میں کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ میں اسی نظام عدل کو لیتا ہوں، اس میں عدل کا دار و مدار شہادت پر ہوتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے شہادت۔ یہ لا جاننے والے حضرات آج بھی جانتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین جو قانون ہے وہ قانون شہادت ہے۔ شہادت کا قانون جو جی میں آئے بنا لیے۔ اسلامی نظام میں اب کہیے تو میں کہہ دوں کہ مسلمانوں میں اس سے مراد میرے وہ مسلمان ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اسلامی نظام میں آپ دیکھیے گواہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 4/135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اس طرح سے اپنے اندر تغیر نفس پیدا کرنے والوں، ایمان لانے والوں، عدل کا قائم کرنا تمہارا ایک فریضہ ہے۔ اس کے لیے شہادت دینے کے لیے جاؤ تو نہ مدعی کی طرف سے جاؤ نہ مدعا علیہ کی طرف سے جاؤ، خدا کی طرف سے گواہ بن کے جاؤ۔
عزیزان من، ہم تو آج ان لفظوں کے بھی معنی نہیں سمجھ سکتے. مدعی مدعا علیہ نہیں، ملزم اور مستغیث کی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے جا کے شہادت دو خدا کی طرف سے. سنیے عزیزان من، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ شہادت تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے. یا اللہ، سن رہے ہیں یہ کون سے شاہد ہوں گے جناب؟ خود تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. اول والدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. والاقربین، تمہارے اعزاء اور رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. جی وہاں کھڑے ہو کے عدالت میں ان یکن غنیًا اور فقیرن، یہ نہ دیکھو کہ جس کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ دولت مند ہے یا غریب آدمی ہے، اس کی پوزیشن کو مت دیکھو. فاللہ اولیٰ بہما، تم تو خدا کی طرف سے گواہ بن کے آئے ہو، فریقین کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو. اللہ کا حق ان کے مقابلے میں زیادہ فائد ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، صحیح بات کہنے میں ذاتی تمہارے اپنے جذبات قطعاً دخل انداز نہ ہو جائیں. وَإِن تَلْوُوا، گول مول بات نہ کرو، صاف دو ٹوک بات کرو، زمانی بات نہ کرو. اور تورزو، گریز کی راہیں تلاش نہ کرو کہ جانا ہی نہ پڑے شہادت کے لیے. سمنی صرف نہ ہونے دو، سوال ہی نہیں ہے. تم پر تو خداوندی فریضہ ہے، اور اگر یہ کچھ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ عدالت کو یا وہاں جو حاضر ہیں ان کو تو تم کسی طرح فریب دے لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اس خدا کو کیا جواب دو گے کہ جو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے. یہ ہے وہ نظام عزیزان من جس کے اندر یہ سزائیں ہیں. دوسری جگہ یہ اس جماعت کو یہ کہا کہ یاد رکھو 2/282 نظام اس کی ضمانت دے کہ گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، نہ اس کو نقصان ہوگا. یہ پورا نظام ہوگا. اس نظام کے اندر رکھو یہ ساری چیزیں جو قانون ہیں قرآن نے دیے یا جرائم دیے ہیں. گواہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ تو ہوئے گواہ. ججز کے متعلق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مخاطب کس کو کیا گیا ہے جج کی حیثیت سے بھی. ایک نبی سے کہا جا رہا ہے 38/26 38/2 سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تمہیں اقتدار دیا گیا ہے یہاں لوگوں کے معاملات کے فیصلہ کرنے کا. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں الحق کے مطابق فیصلے کرو. الحق تو وہی خداوندی کو کہتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرو. اور اگلی بات ہے ولا تتبع الهوى، اپنے ذاتی جذبات کو قطعاً اس میں دخل انداز نہ ہونے دو. صاحب یہ کوئی آسان بات کہ ذاتی جذبات ذاتی خیالات آنے ہی نہ پائے اس کے اندر، لیکن قرآن تو تربیت اس قسم کی کرتا ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جج کی حیثیت سے بیٹھے ہو عدالت کی کرسی پر، اپنے جذبات کو قطعاً اس کے اندر دخل انداز نہ ہونے دو. کس واسطے؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ذاتی جذبات آئے تو اللہ کے راستے سے تم گمراہ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، اور اس سے بھی آگے وہ ذات اقدس و اعظم کے جن سے بڑھ کر آسمان کی آنکھ اور عادل کس کو تصور کر سکتی ہے. دیکھنا تو ایک طرف رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا ہے 5/49 49. حکم یہ ہے کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے رسول ان میں فیصلے کرو تم عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے تو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے، قرآن کے مطابق فیصلے کرو ان میں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ،
ان کے خیالات، جذبات، رعایتیں کسی قسم کی اثر انداز نہ ہونے پائے. جب وہ انبیاء کرام اور رسل کو یہ تاکیدیں کر رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ جو بھی ان کی جانشینی میں عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھے گا اس پہ کیا کیا ذمہ داریاں نہ آئے ہوں گی. گواہ تو وہ اور ججوں کی یہ کیفیت. اس کے بعد اگلی چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ پورا ماحول ایسا کریٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ جرائم جو ہیں یہ صرف ایکسیپشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، معاشرے میں عام نہیں ہوتے. پہلی چیز جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ قرآن نے خود کہا کہ شریف زادیوں کے مقابلے میں لونڈیوں کی سزا آدھی ہے. پہلی تو یہی بات آ گئی. حالانکہ معاشرہ ایک ہی ہے، اس معاشرے میں بھی مختلف افراد ہیں جن کی تعلیم میں، تربیت میں فرق ہے. تو اس زمانے میں یہ جو لونڈیاں تھیں ان کی تو حیثیت ایسی، اب ہم اس کی مثال ہی نہیں دے سکتے، ملازمہ کی مثال تو دی نہیں جا سکتی. قرآن نے خود کہہ دیا کہ نہیں، ان کی تربیت، ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی نہیں ہوتی کہ یہ جرم کی شناعت کا اچھی طرح احساس کر سکیں. ان کی خود ہی آدھی سزا تجویز کر دی. اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی خواتین سے کہا کہ اگر تم سے کبھی خدا نہ کردہ اس قسم کا جرم سرزد ہوا تو دگنی سزا دی جائے. جی دیکھ رہے ہیں کہ 3 کیٹیگری تو یہی ہو گئی ہمارے سامنے. ایک عوام کے جن کی عام تربیت و تعلیم ہوئی ہے یہ سزا. ان میں سے جن کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے، گنوار ہیں ابھی تک، خود ہی ان کی آدھی. اور ان میں سے جن کی خاص طور پہ تربیت و تعلیم ہو چکی ہوئی ہے ان کی دگنی سزا. اور کہا اس لیے کہ تمہارے ان اعمال کے متعلق اس کا اثر تمہاری ذات تک نہیں رہے گا، معاشرہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. وہ جو حضرت عمر کا وہ قول ہے کہ جب بھی کوئی قانون نافذ کرتے، اناؤنس کرنے کے بعد سب سے پہلے گھر آتے اپنے گھر والوں سے کہتے کہ یہ بات میں نے آج اناؤنس کی ہے، اچھی طرح احتیاط برتو کہ اس کی خلاف ورزی ذرا سی ہونے نہ پائے. یاد رکھو یہ باقی باہر والے تمہاری طرف پرندوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہاری ذرا سی حرکت ان کے لیے نذیر بن جائے گی. اگر تم نے ایسا کیا تو قرآن کے الفاظ میں دگنی سزا تمہیں دوں. اسلامی معاشرہ کے اندر، اور یہ واقعات تو حضرت عمر کے زمانے کے معلوم ہیں کہ ایک شخص کے ملازموں نے، غلاموں نے، یہ سمجھ لیجئے کسی کی اونٹنی لی، چوری کی، ذبح کیا، آ گئے، گرفتار ہوئے. شاید عدالت ماتحت نے سزا دے دی چوری کے جرم کی. حضرت عمر نے ان سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تم نے کیوں یہ ان کی اونٹنی چرائی، کیوں یہ چرا کے اور گوشت کھایا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارا مالک ہمیں کتنے کتنے دن بھوکے رکھتا ہے، بتیری کوشش کی کہ ہمیں مل جائے وہاں سے کھانے کے لیے، ہم تو بھوک کے مارے مر رہے تھے، ہم کیا کرتے؟ باہر نکلے، یہ ایک اونٹنی تھی، ہم نے اس کو ذبح کیا اور کھا لیا. کہنے لگے اچھا یہ بات ہے. کہنے لگا تمہیں تو پھر کوئی جرم نہیں. اور مالک کو بلایا ان کے، کہا سزا تمہیں ملے گی اس جرم کی کہ تم نے انہیں مجبور کیا اس جرم کے ارتکاب کے اوپر. حضرت عمر نے قحط کے زمانے میں غلے کی چوری کے اوپر سزائی معاف کر دی، اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ سزا اگر اس کی کسی کو ملنی چاہیے جو اپنے بھوک کی وجہ سے کہیں سے کوئی چیز لے کے بھوک مٹانے کو کوئی چیز چوری کر کے کھا لیتا ہے، کہا تھا کہ اصل تو یہ بات ہے کہ اس کی سزا مملکت کو ملنی چاہیے کہ مملکت کی ذمہ داری تھی اس کو روٹی دینا. اس کو جو روٹی نہیں ملی تو مملکت نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے نا، تو جرم تو مملکت کا ہے. انہوں نے کہا کہ اندھیر ملازہ فرماؤ کہ جو خود مجرم ہے وہ ہے عدالت بن کے جرم کی سزا عائد کر رہا، جو خود مجرم ہے وہ قاضی بن رہا ہے. عجیب شخص ہی یہ، وہاں نگاہ جاتی ہے.
مجرم قاضی بن رہا، ان کے جرم کی سزا عائد کر رہا، سوچ نہیں رہا جرم کس کا ہے۔ یہی چیز تھی نا جو آپ نے کہا تھا کہ انسان تو ایک طرف اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی بات پرس ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے نا کہ یہ جو اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں یہ اس فرد کے خلاف جرم کی درخواست نہیں دینی چاہیے، مملکت حکومت کے خلاف درخواست دینی چاہیے کہ تم نے انتظام صحیح نہیں کیا اس لیے میرا یہ حرج ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی اپنی غفلت کی وجہ سے، تساہل کی وجہ سے کسی کی چوری نہیں ہوتی، یوں ہو جاتی ہے، تو مملکت کا یہ فریضہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہے، جو اس کا گیا ہے، وہ تو مملکت اس کا پورا کرے، کیونکہ مملکت نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ میں تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کروں، تو ہم قاصر رہے ہیں نا اس کی حفاظت کرنے میں۔ اب اگلی بات جو ہے مجرم کی، جسے آپ کہتے ہیں مجرم کا معاملہ ہم سے ہے، وہ تو ہم سمجھ لیں گے، یہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کے لیے مجرم ہم ہیں۔ لفظ تو ہمارے ہاں اب رہ گئے ہیں، وہ اسٹیٹ ورسز سچ الفاظ ہی ہیں وہ، جس میں سرکار کہتے ہیں کہ وہ مستغیث بن جایا کرتی، تو یہ نہیں یہاں ہو رہا کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کے نقصان کی تلافی جو ہے وہ سرکار کرتی ہے۔ قرآن کریم میں تو اس بات کے لیے بڑی اہم چیز ہے، یہ وہ 2/50 بات تو یہودیوں کے ضمن میں کہی گئی ہے، لیکن اصول اس کے اندر بڑا اہم ہے۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارى تفادوا۔ اگلا ٹکڑا وہو محرم علیکم اخراجہم۔ کہا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ پہلے تم اس قسم کی سچویشن پیدا کر دیتے ہو کہ تمہارے اپنے ہاں کے ہی معاشرے کے غریب، کمزور، مسکین لوگ جو ہے ان کو گھروں سے نکال دیتے ہو، وہ نکال دیتے ہو تو دوسرے لوگ ان کو غلام بنا کے لے جاتے ہیں، غلام بنا کے لے جاتے ہیں، تو پھر تمہارے ہاں کے ارباب شریعت کہتے ہیں کہ غلاموں کو غلامی سے چھڑانے میں بڑا ثواب ہوتا ہے، اور پھر تم بیٹھ کے چندے کرتے ہو ان غلاموں کو چھڑانے کے لیے اور فریب دے لیتے ہو کہ ہم بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم سمجھتے نہیں ہو کہ ان کو گھروں سے جو نکالنا تھا یہ سب سے بڑا جرم تھا، تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ سچویشن ایسی کریٹ کر دیتے ہو تم کہ جس سے دوسرے ان کو غلام بنا لیں، اس کو تو کبھی نگاہ میں تم نہیں رکھتے۔ غلامی کا چھڑانا جو ہے بس یہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، ایسے اسباب پیدا کرنا جس سے کوئی دوسرا غلام بن جائے، اسے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی جرم ہے۔ یہ ہے عزیزان ایمان اصل گر اور اصلاح نظام کا، اسلامی نظام کا، ایسے حالات پیدا کرنا جس میں لوگ مجبور ہو جائیں جرائم کے لیے، یہ باطل کا نظام ہے۔ اس کے بعد ان جرائم کی سزا کے لیے، عدل کے لیے، اس کے تلافی کے لیے جتنے جی چاہے انتظامات کرتے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے وہ اصل بات تو وہ ہے کہ تم نے وہ اس قسم کا ماحول کریٹ کیا جس کے اندر یہ جرائم عام ہو گئے۔ وہ بار بار اس نظام کو مجرم قرار دیتا ہے۔ یہ اب آپ اس کی روشنی میں آپ سوچیے کہ اب سزائیں یا یہ جرائم، یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر وہ کون لوگ رہ جائیں گے کہ جو اس قسم کے جرم کے مرتکب ہوں۔ ہر شخص کو، اس کے اور اس کے بال بچوں کو، اس کی رزق کی، ضروریات زندگی کی بہم رسانی حکومت کا فریضہ ہو۔ ہر شخص کو یہ چیزیں دینا حکومت کا فریضہ ہو، یہ ملتی ہوں، یہ سب کچھ کسی کی ضرورت رکی ہوئی نہ ہو،
اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی سے چوری کر کے کچھ لیتا ہے تو اس کو تو گولی مار دینی چاہیے. سائیکالوجی کے اندر بعض اس قسم کی نفسیاتی بیماریاں لکھی گئی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ ان کا رجحان قانون شکنی کی طرف ہی جاتا ہے، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی بیماریوں کا علاج خوف کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے. یہ وہ جو سزائیں آپ دیکھتے ہیں کہیں کہیں، یہ صرف اس قسم کی نفسیاتی بیماروں کے لیے، اور وہ تو ایکسیپشنز ہوتے ہیں معاشرے میں. صحیح معاشرے کا معمول جو ہے، نارمل کنڈیشن تو صحت کی ہونی چاہیے نا، بیماری ایکسیپشن ہے نا. فرد کی زندگی کے اندر بھی زندگی تندرستی کی رہنی چاہیے، یہ نارمل ہے نا. بیماری اس کے اندر ایکسیپشن آتی ہے. معاشرے کے اندر قانون کے مطابق عمل کرنا یہ معمول ہے اسلامی معاشرے کا. اس میں اس قسم کی قانون شکنی کے واقعات جو ہے یہ ایکسیپشن ہیں. یہ ایکسیپشن جو ہیں یہ اس ذہنیت کی وجہ سے. پہلی چیز اس معاشرے نے یہ کی تھی کہ تغیر نفس کیا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قانون کی تعلیم دے اور اس کی غرض و غایت بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس طرح سے ان کی ذات کی نشو و نما کرے. یہ پہلا فریضہ ہے اسلامی مملکت، اسلامی نظام کا. یہ کچھ جب کرے اور اس معاشرے کے اندر اگر اب اس قسم کے مریض رہ جائیں کہ اس انداز سے جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، وہ قانون شکنی کی طرف جائے خود، تو اس کو وہاں سے روکنے کے لیے یہ تخویف، یا جس کو آپ ڈر کہتے ہیں، سزا جسے آپ کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے سزاؤں کے ساتھ یہ کہا ہے وَمَن تَابَ وَأَصْلَحَ. دیکھ لو کہ یہ جو فیصلے کا ڈر ہے اس کا کہ اس سے یہ ہو جائے گا، پیسہ سناؤ، دیکھو اگر اس میں اصلاح کی گنجائش نظر تمہیں آتی ہے پھر سزا والی بات نہیں. بات تو یہ تھی نا کہ وہ قانون کے کا پابند رہے. یہ چیز کبھی تو یہ سہون ہو جاتی ہے. وہ بھی میں نے جیسا کہا تھا وہ کمزوری ہوتی ہے انسان کی ذات کے استحکام کی، عزم نہیں ہوتا اس میں. لیکن بعض اوقات اس قسم کی چیزیں اس ذہنیت کی بھی ہوتی ہیں جو میں نے ابھی کہا ہے کہ مریض ذہنیت ہوتی ہے. اگر وہ خوف سے، یعنی ایکچولی وہ چیز نہ کی جائے بلکہ اس کو بتایا جائے کہ یہ ہوگا، اگر اس سے ہی اس کے اندر اصلاح ہو گئی ہے اور اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ واقعی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آئندہ نہیں کروں گا، کہا کہ اگر اس کا اطمینان ہو جائے عدالت کو تابہ، اور اس کے بعد ہے اصلاح، کہ اس کو اس طرح سے معافی دے کہ ویجیلنس اس کے بعد رکھے، اس کے اوپر مملکت نگہداشت رکھے کہ وہ اس کے بعد اصلاح اپنی کرتا ہے. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ان اللہ غفور رحیم. سزاؤں کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں قرآن کی، آپ دیکھیے کہ پورے اس نظام کے اندر فٹ ان ہوتی ہے ساری بات. معاشرہ یہ ہو، ماحول یہ ہو، اس کے اندر معمول کے مطابق زندگی اس طرح سے بسر ہو رہی ہو، اس میں اب نارملی غیر معمولی طور پر اس قسم کے حادثے واقع آئے، ان کے لیے اس قسم کا نظام عدل ہو، اس قسم کا نظام شہادت ہو. اس کے بعد خوف دلانے والی ایک چیز ہے جسے سزا کہا جائے. اگر اسی سے اس کے اندر اصلاح کا پہلو غالب آ جاتا ہے تو پھر اس کو اصلاح کا موقع دیا جائے. یہ سارا کچھ سامنے رکھنے سے پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن کے جرائم کیا ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں. ان میں سے ہٹا کے اگر یہ چیز جو ہے صرف اتنے ہی ٹکڑے کو اپنے سامنے رکھ لیا جائے کہ یہ 100 کوڑے یا بید اور بید وہ جو یہاں ہمارے ہاں موجودہ جیل خانوں کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نظام عدل، یہ نظام شہادت یہاں کا، یہ اس کے لیے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر نظام عدل پھڑ لے عملہ والے نو چھڑ دے اوگنہار نو، یہ اس
اس پس منظر میں رکھ کے قرآن کی ان سزاؤں کو یا جرائم کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن ایک کلی چیز ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، ڈویزیبل ہول نہیں ہے، یہ انڈیویزیبل ہول ہے، وحدت ہے، ناقابل تقسیم۔ جیسے انسان ایک پورے کا پورا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو سارا بیمار ہوتا ہے نا، اسی طرح سے قرآن زندگی کو ایک ناقابل تقسیم وحدت قرار دیتا ہے۔ قرآن ضابطۂ حیات ہے ناقابل تقسیم وحدت کے لیے۔ اس کے کسی حکم کو بھی آپ نے دیکھنا ہو تو یہ جو کلی نظام اس کا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں، پھر اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ وہاں تو ہر بات اور ہر حکم کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم حکیم ہیں، یعنی ایک مستقل صفت خدا کی، مستقل قدر اس کی جو ہے وہ تو ریزن کو کسی وقت بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کس قسم کے پس منظر میں، کس قسم کے ماحول میں، کس قسم کے نظام میں یہ چیزیں کہی گئی ہیں۔ یہ باتیں سامنے آ جائیں گی تو پھر عزیزان مان ان کا صحیح مفہوم سامنے آئے گا، ورنہ بس یہی بات کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے اسلامی نظام نافذ کرو، چور کے ہاتھ کاٹ دیجئے اور وہ زانی کو سنسار کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صاحب پھر کس طرح اصلاح نہیں ہوتی۔ جناب بہت اچھا جی، ٹھیک ہے جی اسلامی سزائیں نافذ کر دو کہ جی جرم قتل کی سزا موت ہے نا اسلام میں، آپ شریعت میں موجودہ قانون میں بھی وہ ہے نا سزا، تو یہ اسلامی ہے نا۔ یہ اس سزا دینے سے کتنے قتل کے جرم رک جاتے ہیں، بڑھتا ہے اور ذوق گناہ یا سزا کے بعد یہاں ہر سال ان جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسلامی سزا ہے یا نہیں؟ یہ جرم صرف سزاؤں سے نہیں رک سکتے، یہ تو اندرونی تبدیلی ہے جس سے یہ رکتے ہیں۔ دو چیزیں، پہلے وہ اس نظام کو بدلنا ہوگا، وہ ماحول کریٹ کرنا ہوگا جس میں ہر بھوکے کو روٹی ملے تاکہ وہ روٹی کی خاطر جرم کرنے کے اوپر آمادہ ہی نہ، مجبور نہ۔ پہلے نظام بدلو۔ کیا بات کہا گیا ہے وہ کہنے والا، وہ بادل نظام کی تفصیل دینے کے بعد کہتا ہے کہ تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک یہ باطل نظام تہو بالا نہیں ہوتا، جب تک یہ نہیں ہوتا، سنیے اس کے بعد پھر دانش و تہذیب و دین سودائے خام، دانش تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون کے ذریعے سے یہ تبدیلیاں لانے والے جو ذہن میں لیے بیٹھے ہیں، سن لو، نیستی کار فقیہاں ایفیسر، یہ قانون والوں کی بس کی بات نہیں۔ نیستی کار فقیہاں ایفیسر با نگاہ دیگر اورا نگاہ، زاویہ نگاہ بدل اور اس کے بعد اس کو دیکھ، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ خالی قانون کو مکینیکلی کہیں بھی نافذ کر دینے سے یہ نتائج نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہ نگاہ دیگر جو ہے یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی، تعلیم کتاب و حکمت کی اور نشو و نما انسانی ذات کی نفسیاتی تغیر، اس کے بعد نتائج عزیزان من مرتب ہوتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ مکینیکلی کسی چیز کو بھی آپ نافذ کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عزیزان من پورا پس منظر جس کے تابع میں سمجھتا ہوں یہ پہلی آیت آج ہم نے یہ ختم کی ہے۔ آئندہ درس میں ہم سورہ النور کی تیسری آیت لیں گے اور پھر تو انشاءاللہ رواں چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو 3 درس میں نے اس کے پس منظر کے لیے پیش کیے ہیں یہ مفید رہے ہوں گے آپ کے لیے۔ یہ نہایت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی روح سے جرم و سزا کی نوعیت کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔